تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ لا کیا ہے. واٹ از لا؟ تو لا بیسکلی مختلف اس کی تعریفیں ہیں کہ یہ ایک معاشرے کو ایک ضابطے میں رکھنے کی مطلب رولز ہیں، اس کے طریقہ کار ہیں، اینڈ جسے آپ انگلش میں یوں بھی تعریف میں کر سکتے ہیں کہ کین بی ڈیفائنڈ ایز اے سیٹ آف رولز which we are bound to obey. کیونکہ کوئی بھی چیز کو جب آپ حکم دیتے ہیں تو اس کے لیے اطاعت ضروری ہے، اور اطاعت کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آپ کا انفلوئنس ہونا ضروری ہے. یہ بات بڑے غور سے سنیے گا بیٹا. دیکھیں، کسی بھی چیز کو اگر قانون بننا ہے نا، تو جو قانون بنانے والا ہے اس ادارے کے پاس یا اس آدمی کے پاس طاقت ہونی چاہیے. تو اس طاقت سے کیا ہوگا کہ لوگ اوبے کریں گے. اب طاقت کی، جیسے میں تمہیں گھر کی بات بتاؤں، گھر میں اگر آپ ابو کی بات مانتے ہیں، اپنے والد کی، اپنے والدہ کی، یا جیسے بڑے بھائی کی، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے. پہلی تو مطلب وہ طاقت ہے، محبت کی طاقت ہے، کہ وہ تو نیچرلی ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر وہ کما رہے ہیں تو پیسے کیا انفلوئنس آ جاتا ہے، طاقت آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان سے مجھے پیسے لینے کے بغیر گھر نہیں مطلب چل سکتا ہے نا. تو یوں ہوتا ہے. دوسرا کچھ اور طاقت بالکل اسی طریقے سے آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے صوبے میں، آپ کے ملک میں جو ہے طاقت جو ہے وہ اتنا قانون بنا لیتی ہے، قانون رولز کو مطلب عمل درآمد کرا لیتے ہیں. اچھا، اس میں دو تین چیزیں میرے، ایک لیگل ہے، ایک لیگل ہے. اچھا، اس میں تو میں بہت دور تک چلا جاؤں گا. میں آپ کو بنیادی بات بتا کہ لا کیا ہے. اچھا، کئی چیزیں جو ہیں جو یہاں حرام ہیں، پاکستان میں حرام ہے، کراچی میں، پاکستان میں حرام ہے. مطلب شراب نہیں پی سکتے آپ، جوا نہیں کھیل سکتے آپ، کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس سے غیر اسلامی کوئی بھی اپنا انجیکشن یا تعلیم کے خلاف جائے. لیکن آپ چند کلومیٹر دور، یعنی کہ اگر یہاں ہم اپنے سمندر سے ہم چلے جائیں آگے، تو دوارکا آ جائے گا، انڈیا کا علاقہ. وہاں آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہاں قانون آپ کو کچھ نہیں کہے گا، کوئی چیز نہیں مطلب پکڑا جائے گا. اسی طریقے سے یہاں آپ جو پگ ہے، ہیم برگر ہے، یا اس قسم کے گوشت ہیں، وہ نہیں کھا سکتے پاکستان میں، وہ حرام ہے. لا کے تحت بھی حرام ہے اور ویسے بھی حرام ہے. لیکن یہی چیز آپ انڈیا میں یا یورپ میں یا چائنا میں آپ وہ سب کچھ کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے کام ہیں، بہت سارے ملاقات ہیں. آپ کسی خاتون سے یہاں بنا پرپس کے یا بلا ریلیشن شپ کے نہیں مل سکتے، یہ قانون کے خلاف ہے. اچھا، باہر آپ مطلب جو جہاں پیسے کمانے نہیں ہیں وہاں مل سکتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کا تعین آپ کی جغرافیائی حدود میں اور قانون کے ساتھ طے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو قانون اسی کا نام ہے کہ قانون آپ کی آزادی کو ریگولیٹ کر دیتا ہے یا اس کو کسی جگہ پہ پابند کر دیتا ہے. جو آپ کو آزادی ملی ہوئی ہے تاکہ معاشرے صحیح رہیں، ایک دوسرے کی عزت بچی رہے، ایک دوسرے کی ملکیت بچی رہے، اور ایک دوسرے کا احترام اور اس کا مال وغیرہ وہ بچا رہے. تو بیسکلی لا یہ ہے اس کا. اچھا، جو لیجسلیٹو ہوتا ہے ڈیموکریسی میں، وہ انہی عوام کی ول کے مطابق وہ لا اس کو بنانا چاہیے یا وہ بناتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ایریا میں ہو. تو لیجسلیٹو یہ بناتے ہیں. سو ہم اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا از اے سولم ایکسپریشن آف لیجسلیٹو ول. اٹ آرڈرز اینڈ پرمٹس اینڈ فوربڈس. اچھا، اس لا کے بارے میں نے اپنی ایک ویڈیو، اگر آپ یوٹیوب چینل میں جائیں گے نا، ڈاکٹر راشد علی انڈس یونیورسٹی، تو وہاں آپ کو میری بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی. اس پہ واٹ از لا کے بارے میں بھی میں نے ایک ویڈیو ایسی بنائی ہوئی ہے. لیکن وہ زیادہ تر آپ کی یہ ہے کیا کہتے ہیں، یہ فارمل قسم کی ہے. یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں انفارمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. تو اچھا، پرپز آف لا کیا ہوتا ہے؟ نیچرلی مینٹیننس آف پبلک آرڈر اینڈ سیفٹی. یہ کیا کرتا ہے؟ دیٹ گلو اینڈ ہولڈز دی فیبرک آف سوسائٹی ٹوگیدر. ویلڈ کر دیتا ہے آدمیوں کو. کہ ایک لا میں اگر ڈبل سواری پہ پابندی ہے تو کوئی بھی دوسرا ڈبل سواری پہ نہیں جائے گا.
تو کیا ہے کہ عوام کے اندر، لوگوں کے اندر ایک جیسا کنسیپٹ آ جاتا ہے. کوئی مکان خریدنا ہے، دکان خریدنی ہے، موٹر سائیکل خریدنی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کس طرح سے پیپرز لینے. تو ایک یونٹی، ایک ویلڈنگ ہو جاتی ہے، ایک گلو بن جاتا ہے، ایک کاغذ کے پرزے کے ساتھ کہہ لیں، یا ایک ذہنی اور سماجی ایک طاقت کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں، پوری سوسائٹی. اور جو نہیں جڑتے، جو لا کو وائلیٹ کرتے ہیں، وہ پھر آپ کو پتہ الگ ہو جاتے، وہ الگ ہو جاتے، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ جانتے. تو یہ ہمیں جو ہے کمپلیٹ سوشل ڈس آرڈر اور انارکی جو ہے اس سے میں بچاتا ہے. لا جو ہے ایک پروٹیکٹ اس فرام کمپلیٹ سوشل ڈس آرڈر اینڈ انارکی. اچھا، اسی طرح پروٹیکشن آف انڈیویجول رائٹس اینڈ لبرٹیز ہیں. یہ انڈیویجول کے رائٹس اینڈ لبرٹیز کو بھی تحفظ دیتا ہے. اور ایوری باڈی از ایکول بیفور دی لا، یہ بھی اس کا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ ہر کوئی قانون کے آگے جو ہے نا ایک ہے، ایکول ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے حکمران ہیں، ان کا سلیکشن یا جو ان کا الیکشن ہے، اور ان کا جو طریقہ کار ہے بیسکلی، اس کا تعین کرتا ہے. اس کا تعین یہ جو ہے قانون کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے، اس کے بعد یونین کاؤنسل ایکٹ ہے، اس کے بعد دوسرے ایکٹ ہے، اس کے بعد اسمبلیز کے ایکٹ ہیں، اس کے بعد جو ہے الیکٹوریل جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی اس کا ایکٹ ہے، مطلب مختلف قسم کی چیزیں. تو پولیٹکس کو بھی، یہ اسپیری کو بھی جو ہے کنٹرول کرتا ہے. پرپوز آف لا یہ بھی ہے کہ آپ کے حکمرانوں کو، ہمارے حکمرانوں کو جو ہے ان کے جو اسپیری ہے کس طریقے سے وہ آئیں گے، اسے وہ جو ہے وہ کرتے ہیں. کہ اب فنکشن آف لا کیا ہے، کہ کرتے کیا ہیں. تو 4 پرنسپل ہیں اس کے بیسکلی، اور 4 پرنسپل ہیں، 4 مطلب پرپز ہیں اس کے. نمبر 1 یہ ایک تو اسٹینڈرڈ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ کیا ہے، معیار کیا ہے. کسی بھی چیز کو، آپ نے گاڑی چلانی ہے تو آپ کو ایک معیار پہ پہنچنا ہے. آپ نے بزنس چلانا ہے، ایک معیار چاہیے. آپ نے شادی کرنی ہے، ایک معیار چاہیے. آپ نے گاڑی، اپنا گھر لینا ہے، ایک معیار چاہیے. اب وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کی ایک پیوبرٹی ایج ہو، آپ کی عمر ایک خاص سال میں ہو، 18 سال سے ابو ہو یا اس کے آس پاس ہو. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس جو ہے آئیڈینٹی ہو، کہ آپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس کے پاس. تیسری بات یہ ہے کہ آپ انسین نہ ہو. انسین سے مطلب یہ ہے کہ مطلب عقل رکھتے ہوں. ایسا ہوتا ہے نا، کچھ بچے ہوتے ہیں یا کچھ معذور ہوتے ہیں عقل سے، تو ان سے لوگ کچھ کہہ سکتے. تو لہٰذا اس طرح کے اسٹینڈرڈ قانون بنا کے دیتا ہے کہ کم سے کم ان اسٹینڈرڈ کو فالو کیے جائے. دوسرا جو پرپز ہے وہ ہے مینٹیننگ آرڈر، کہ جو ہر چیز کو نظم و ضبط کے ساتھ، ایک کلیے کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ، ایک آرڈر کے تحت رکھا جائے. تیسرا پرپز کا ہوتا ہے ریزالونگ ڈسپیوٹ، مابین 2 فریقین کے مابین، میاں بیوی سے لے کے گھر والوں سے لے کے بچوں سے لے کے حکومتوں تک اور مختلف ریاستوں تک. اگر کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اگر کوئی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ قانون جو ہے ان کو ریزالو کرتا ہے، چاہے وہ لوکل سطح پر کریں یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے کریں. پروٹیکٹنگ لبرٹیز اینڈ رائٹس، جو بھی آپ کو لبرٹیز اور رائٹس آئین میں دیے گئے اس کا تحفظ کرتا ہے. اب یہ اہم چیز ہے کہ قانون بیسکلی یوں سمجھ لیں کہ لا از دا چائلڈ آف کانسٹیٹیوشن. جب کانسٹیٹیوشن بنے گا، آئین بنے گا، تو اسی کے تحت قوانین بنیں گے. یہ ایسا ہر ریاست میں ضروری نہیں، لیکن ڈیموکریٹک ریاستیں جو ہیں اس میں یہ چیز ضروری ہے. آئین ہونا چاہیے آپ کے پاس، چاہے ریٹن آئین ہو چاہے ان ریٹن ہو. ریٹن ان ریٹن کو بھی ہم آگے سمجھ لیں گے. اچھا، یہ 4 پرپزز، یعنی کہ اسٹینڈرڈ بنانا، آرڈر مینٹین کرنا، ڈسپیوٹ کو ختم کرنا، اور آپ کے پروٹیکٹنگ لبرٹیز اینڈ رائٹس جو ہیں آپ کو اس کا تحفظ کرنا. یہ سب کس لیے ہے؟
تاکہ سوسائٹی میں ایک ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہمارے اندر آ جائے، ہم سب کے اندر ایک ایکسیپٹیبل بیہیویئر آ جائے. منیمم ایکسیپٹیبل بیہیویئر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے کم سے کم کیا مطلب توقع رکھتے ہیں. اسی توقع سے ایک معاشرہ آتا ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے، ایک بیہیویئر بنتا ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، ایک بیہیویئر تو مارکیٹ کی اس سے بنتا ہے، مطلب ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، ایک مذہب ہے، ایک آپ کی سماجی وہ ہیں، طریقہ کار ہیں. ایک قانون بھی سیدھا رکھتا ہے، حالانکہ وہ کہ ہمارے معاشرے میں بہت کمزور ہے. تمہیں قانون کی طاقت اگر دیکھنی ہو نا، تو یہ دیکھا کرو کہ اس معاشرے میں قانون کے مطابق کتنے لوگ مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور دیگر اثرات کتنے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ قانون نہیں ہوگا تو سب بالکل ہی وحشی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. مذہب کی تعلیم آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ کے والدین کی تعلیم آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ کا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک اسٹرانگ جو ہے آپ کے اندر انٹریکشن معاملات کو طے کرنے کا کوئی نہ کوئی ایویڈنس آپ کو آپ کے پرکھوں سے، بزرگوں سے ملتا ہے، جس کے تحت آپ معاملات کو طے کرتے ہیں. اس میں شادی بیاہ ہے، جائیداد کی خرید و فروخت ہوئی، اور کوئی ڈسپیوٹ کا انالائسس ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جہاں جہاں قانون آتا ہے تو وہاں پہ آپ کے رسوم، قواعد اور آپ کی اسلامی تعلیمات یا جو بھی مذہب کے آپ ہیں اس کی تعلیمات آپ کو بہرحال ایک سپورٹ دیتی ہے. لیکن قانون کیا کرتا ہے؟ قانون اسے ریگولیٹ کرنے کی اتھارٹی دیتا ہے، کیونکہ ان سب کی چیزوں کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. ایک طاقت آپ کو مذہبی ہو سکتی ہے، آپ کا دل چاہ رہا آپ کا وہ، لیکن ایک عملی طاقت، مطلب جیل میں ڈالنے کی، پھانسی پہ چڑھانے کی، عمر قید وغیرہ وغیرہ، یا جرمانہ کرنے کی، وہ طاقتیں ان ساری چیزوں کے پاس نہیں ہوتی، انڈیویجلس کے پاس ہوتی ہے. جو انڈیویجل کی طاقت اگر استعمال ہوگی تو معاشرہ بگڑے گا، خرابی پیدا ہوگی، جھگڑے پیدا ہوں گے، اور وہ جھگڑے ختم نہیں ہوں گے. اسی لیے قانون بیچ میں آ جاتا ہے. اب ان دونوں آپ کی سب کی طاقت نلا وائڈ ہو گئی، اور قانون اپنی طاقت لے کے جلوہ گر ہو گئے. اب اس طریقے سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیے کہ کہاں کہاں قانون کی طاقت چل رہی ہے، اور کہاں کہاں ہمارا اپنا اخلاق، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری مذہبی تعلیم، وہ کہاں پر انفلوئنس کر رہی ہے. اور قانون کے تحت ہم کہاں پہ سیدھے ہیں؟ قانون کے تحت سیدھے ہو رہے ہیں، یا کلچر کے تحت سیدھے ہوئے ہیں، یا ہم تہذیب کے تحت سیدھے ہوئے ہیں، یا اپنی مذہبی تعلیمات کے تحت سیدھے ہوئے ہیں. مطلب اگر کہیں آپ اچھا بیہیویئر کر رہے ہیں تو آپ کبھی انالائز کیجئے گا، ایسے ہی جسٹ فار ریسرچ، کہ یار یہ میں کیوں کر رہا ہوں ایسا؟ کیا مجھے قانون کا خوف ہے، یا یا میری تربیت کا حصہ ہے، میرے والدین نے کہا، یا مجھے میرے مذہب نے سکھایا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ فنکشن آف لا آپ نے دیکھ لیے. اب کیا ہے کہ کلاسیفیکیشن آف لا، اب یہ اگین وہی بات، قانون کی، آئین کی آگے ریٹن، نان ریٹن، نیشنل انٹرنیشنل لا کیا ہوتا ہے، پبلک لا، پرائیویٹ لا، سبسٹینسو لا، پروسیجر لا، کرمنل لا، سول لا. ایکٹس، اب ایکٹ دو قسم کے ہیں، ایک پارلیمنٹ سے ہوتے ہیں، ایکٹس ہو گئے. ایک ایکٹ آپ کا عمل ہے، کہ آپ کا عمل یا ترک عمل، یہ دونوں جرم بن سکتے ہیں اگر وہ قانون کے خلاف ہوں. اس طرح آرڈیننس ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. اب ریٹن لا کیا ہے؟ مطلب these are rules of law, those have been reduced into a written form. ایک کتابچے کی شکل میں، ایک کتاب کی شکل میں، ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں ان سارے قوانین کو، رولز کو لکھ دیا جاتا ہے، وہ ریٹن لا کہلایا جاتا ہے. اور وہ اس کی پابندی ہر ایک پہ فرض ہو جاتی ہے. جیسے سب سے بڑی مثال اس کی کانسٹیٹیوشن ہے. اور یہ ان ریٹن پہ فوقیت رکھتے ہیں نا. ان ریٹن کیا ہوتا ہے؟ یہ these are the rules of law that have not been reduced into written form. They are not embodied in any single document. اب اس میں کیا ہے؟ افریقن کسٹمری لا ہے، کامن لا، ایکویٹی، اور اینڈ دیئر ایگزسٹنگ مسٹ بی پروف. اور آپ کا یو کے کا لا، اس کے لیے صرف اتنی شرط ہے کہ بھئی قانون بنا ہوا ہے، اس کی ایگزسٹنس ہونی چاہیے، اور ایگزسٹنس پروو ہو کہ ہاں اس پہ پہلے عمل ہوا. یہ بیسیکلی آئین کے بارے میں ہے، ریٹن لا اور ان ریٹن لا. نیشنل لا
جو ہے وہ نیچرلی وہی ہے جو ہم روز آبزرو کر رہے ہیں. So these are the rule of law operational within the boundaries of the country. سمپل سی بات ہے, یہ ہماری جو بھی حدود ہے اس کے اندر جو جو قوانین کام کر رہے ہیں وہ نیشنل لا ہے. اور وہی بات جو میں آپ کو پہلے بتاتا آ رہا ہوں کہ ریگولیٹس the relation between the citizens, regulate the relation between the citizen and state based on the act of parliament customary. کب پارلیمنٹ بناتی ہے, کسٹم بناتا ہے, ریلیجیس پریکٹس بناتی ہے, جو میں نے ابھی آپ کو ساری باتیں بتائیں. انٹرنیشنل کا کیا ہوتا ہے, ایسے ایسے مطلب وہ آپ کے قواعد ہیں جو ریگولیٹ کرتے ہیں دو ملکوں کے درمیان کے تعلقات کو. جس میں فضا کا لا ہے, مطلب ہواؤں کے ہوائی جہاز جس میں چلتے ہیں. سمندر کا لا ہے, سمندری جہاز چلتے ہیں. روڈس کے لا ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی انتہائی مشہور سی پیک, یا سرحدوں کے لا ہیں, یا پھر ٹریڈ کے لا ہیں, یا پھر کرمنلز کو ایک دوسرے کو دینا ہے نہ دینا اس کے لا ہیں. بہت سارے قوانین ہیں جو انٹرنیشنل تعلقات کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اچھا, لا مطلب موٹی سی بات ہے کہ تعلقات کو ریگولیٹ کرنا ہے. کنزیومر کا جو ہے اپنا جو بائر ہے کنزیومر ہے, اس کا شاپ کیپر کے ساتھ یا مینوفیکچرر کے ساتھ یا جو بھی مارکیٹ کی فورسز ہے اس کے ساتھ تعلق کو ریگولیٹ کرنا. آدمی کا آدمی کے ساتھ, پارٹنر کا پارٹنر کے ساتھ, میاں بیوی کا رشتوں کا, مطلب بہت ساری چیزیں. تو ان سب تعلقات کو ریگولیٹ کرنا قانون کا کام ہے. قانون کی بیسیکلی ضرورت ہی یہاں پڑتی ہے. اس طرح انٹرنیشنل ایگریمنٹ, ٹریٹیز وغیرہ, ان چیزوں کو دیکھنا, یہ سب قانون کے ذیل میں آتے ہیں. پبلک لا بیسیکلی ریاست کا وہ قانون ہے کہ جس میں ریاست جو ہے وہ اپنی طاقت اور اپنی سورینٹی کو قائم رکھتی ہے, جس کی سب سے بڑی مثال کرمنل لا ہے, کانسٹیٹیوشنل لا ہے اور ایڈمنسٹریٹو لا. کرمنل لا خدا نہ خواستہ کوئی کسی کا قتل ہو جاتا ہے, چوری ہو جاتی ہے, کسی چیز پہ قبضہ ہو جاتا ہے, تو یہاں کرمنل لا آ جاتا ہے اور وہ شخص کو گرفتار کرنے کا ذمہ دار ہے, اسے جو ہے قبضہ چھڑانے کا ذمہ دار ہے. مختلف چیزیں اس میں لا میں آتی ہیں. اس طرح کانسٹیٹیوشن لا ہے, کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوتی ہے کسی شخص کے یا کسی پارٹی کے یا کسی انڈیویجول کے, جیسے ابھی آپ کو ڈس اپیرنس ہو جاتی ہے, فورس ڈس اپیرنس جو ہوتی ہے, گم ہو جانا, کوئی اس طرح کی چیزیں. تو کانسٹیٹیوشن میں ایک رائٹ ہے, آپ آ جائے, یا آپ کو کہیں داخلہ نہیں مل رہا یا آپ کا کوئی اور ایشو ہے, تو آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں کہ میرا یہ آئینی حق تھا اور یہ مجھے نہیں دیا گیا. ایڈمنسٹریٹو لا ہیں, یہ لا بیسکلی ڈیل کرتے ہیں کہ آپ کی چیزوں کو کس طرح سے ریگولیٹ کرتے ہیں, اپلیکیشن کی کیسے بنتی ہے, قوانین پہ عمل درآمد کیسے ہوتا ہے, پروسیجر لا اور ایڈمنسٹریٹو لا. اسے ہم آگے اور میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. تو public law basically concerned with the constitution and function of the various organs of the government, including local authority, their relation with each other and citizen. So public law basically asserts state sovereignty and power, and this is very important. So what is the private law? Private law basically it consists of those fields and branches of law in which the state has no direct interest as the sovereign, just law of contract, law of property, law of succession. مثال کے طور پہ والدین اپنے بات وصیت کرتے ہیں, سکسیشن کی بات ہے کہ میرے بعد میرا گھر کس کو جائے گا, میری دکان کس کو جائے گی, میری کھیت کس کو دینے ہیں, میں گاڑی کس کو دے رہا ہوں. ایک سکسیشن, ایک ویل ہوتی ہے نا, یا وصیت ہوتی ہے کہ بھائی میرے بعد کون. اسی طرح کانٹریکٹ ہے, کانٹریکٹ کیسے ہوتا ہے, دو پر سب سے مشہور چیز تو کانٹریکٹ ہے. اور پراپرٹی ہے, لا آف پراپرٹی. تو یہ پرائیویٹ لا ہے, مطلب یہ لوگوں کے بیچ کے لا ہے. یہاں قانون اپنا زور نہیں لگاتا, یہاں پہ جو سچ ہے, جو حق ہے, جو بات جس کی ہے وہ چلے گی, ٹھیک ہے نا, وہ بات چلے گی. پرائیویٹ لا کیا ہے؟ پرائیویٹ لا جو ہے وہ بیسکلی ایسا ہے کہ قانون کو اپنی طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. وہاں پارٹیز کو اپنا حق دکھانا. آپ نے ایک پلاٹ پہ آپ کا تھا, دوسرے نے قبضہ کر لیا, قانون اس میں یہ کرے گا کہ بھائی اب دیکھے گا کہ بھائی کس کا ہے. وہ پارٹی کہہ رہی ہے میرا ہے, تم کہہ رہے ہو میرا. اب جس کے پاس طاقت ہوگی, جس کے پاس ڈاکومنٹ ہوں گے, جو لا کے تحت ہوگا,
جو ویریفائڈ ہوگا صحیح ہوگا وہ قانون اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. اب جو بات آپ فلموں میں دیکھتے ہیں نا قانون کے اوپر پٹی بندی ہوئی اندھا والا, وہ اندھا والا پرائیویٹ لا میں استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پبلک لا میں اندھا نہیں چلتا. پبلک لا کے اندر یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھتے ہیں ایویڈنس دیکھتے ہیں ساری چیز, لیکن وہاں پہ انفورس ہوتا ہے. انفورس سے مطلب 144 لگا دیا, 189 لگا دیا, کوئی اور آئین کی سیکشن لگا دی. آپ مانے نہ مانے لیکن آپ کو ماننا پڑے گا, کیونکہ انہوں نے ڈبل سواری پابندی لگا دی ہے, انہوں نے 4 آدمی سے زیادہ کھڑے ہونے پابندی لگا دی ہے, انہوں نے آپ کی دکانیں بند کرنے پہ پابندی لگا دی ہے کہ بھئی آپ کو کووڈ کی وجہ سے دکان نہیں کھول سکتے, آپ باہر نہیں نکل سکتے. تو وہ یہ پاور آف لا ہے, یہ سوورن لا ہے, یہ پبلک لا ہے, بیکاز وہ گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے یا اتھارٹی یہ سمجھ رہی ہے دس از انٹرسٹ آف دی پبلک, اور یہ پبلک کو تحفظ دے رہا ہے. تو یہ وہ لا ہے جہاں سوورنٹی نظر آ رہی. پرائیویٹ لا کیا ہے, یہ آپ کی پارٹیز کا, اس میں بھی وہ اس کی طاقت آتی ہے کہ جب وہ فیصلے ہو جاتے ہیں, عدالتیں جب فیصلے کر دیتی ہیں وہ آتی ہے. لیکن بیسکلی یہ اس کی آسانی کے لیے سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن ہے اور جو بھی آپ کی لیگل ریلیشن شپ ہے پرسنس کے درمیان, اس کا فیصلہ کرنے کے لیے یا اسے ریگولیٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ لا بنایا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کے رائٹس ڈیفائن ہیں, آپ کی ڈیوٹیز ڈیفائن, مطلب 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک حق ہوتا ہے, ایک فرض ہوتا ہے. آپ کا حق ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں, میرا فرض ہے کہ میں آپ کو تعلیم دوں. اسی طریقے سے ایک آدمی کا حق ہے کہ مطلب اسے تنخواہ دی جائے, اور اسی طرح اس کا فرض ہے کہ وہ کام کرے. مطلب یہ حق اور فرض, یہ دنیا کی جو جنگ ہے نا, گھر سے لے کے یونائٹڈ نیشن تک, قوموں تک, یہ حقوق اور فرائض کے اوپر ہے. جب آپ اپنے حقوق اور فرائض میں بیلنس نہیں رکھتے, اسے پورا نہیں کرتے, تو آپ کے اوپر مشکلاتیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, چاہے کوئی بھی اسٹیٹ ہو. یہ موٹی سی بات ہے, جتنا اس پہ غور کرو گے آپ کا ذہن کھلتا جائے گا, آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آتی جائیں گی. اگر آپ نے جو ہے غیر جانبداری سے دیکھا, چاہے اسٹیٹ کو دیکھیں, چاہے کشمیر کے مسئلے کو دیکھیں, چاہے بلوچستان کے مطلب سیاسی مسئلے دیکھ لیں, مذہبی مسئلے دیکھ لیں, معاشی مسئلے دیکھ لیں, گھریلو مسئلے دیکھ لیں, شادی بیاہ کے مسئلے دیکھ لیں, طلاق اور نکاح کے قوانین دیکھ, ہر جگہ یہ 2 چیز آ رہی. کہیں نہ کہیں کسی کا حق کسی نے مارا ہوگا تبھی جھگڑا ہوا ہے, یا کہیں نہ کہیں کسی نے ذمہ داری پوری نہیں کی تب جھگڑا ہوا. اس کے علاوہ اور کوئی جھگڑے کی بنیاد ہے ہی نہیں. یہ ہے اس کے پیچھے مطلب بہت سارے جذبات ہیں, لالچ ہے, خوف ہے, وہ آپ کا کیا کہتے ہیں اسے, تعصب ہے, اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن مین کارن جو ہے, مین جو اس کے وہ ہیں وجوہات جو ہیں, مین جو اس کے کازز ہیں, وہ یہی ہیں, حق اور فرائض. تو پرائیویٹ لا جو ہے وہ اس چیز کو نوٹس کرتا ہے اور ڈٹرمن کرتا ہے, ڈیفائن کرتا ہے کہ رائٹس اور ڈیوٹیز آف پارٹیز کی کس قسم کی تھیں اور کیا انہیں پورا کیا گیا. اب ایک جو اور قسم ہے سبسٹنٹیو لا, جو بہت اہم ہے. سبسٹنٹیو لا جو ہیں وہ کیا ہے کہ اب ایک رائٹس اور ڈیوٹیز ڈیفائن ہوئی, کریٹ کر دی گئی, بتا دیا گیا. اب انہوں نے ایک آرڈر پاس کر دیا, ایک آرڈر ہے, مثال کے طور پہ 302 اس کی سزا ہے کہ ہینگ ٹل ڈیتھ, ہینگ بائی نیک ٹل ڈیتھ, کہ گردن کے ذریعے مطلب ہینگ کیا جائے, لٹکایا جائے, یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے. یہ ایک سبسٹنٹیو لا ہے, مطلب 302 کا وہ ہے, آرڈر ہے 302 کا. مطلب اب یہ یا چوری ہے 7 سال قید, یا کوئی آپ نے فراڈ کیا ہے کہ کسی قسم کا, یا ناجائز آپ نے ٹریس پاسنگ کی ہے, آپ کو 10 سال قید ہے, ساتھ میں 20 لاکھ جرمانہ, اینٹی منی لانڈرنگ کی ہے تو 5 لاکھ روپیہ جو ہے نا پہلے اس میں وہ ہے فائن ہے, اور اس کے بعد وہ بڑھتا ہے. تو مختلف قسم کی یہ سبسٹنٹیو لا ہیں, مطلب یہ ہو کے رہیں گے, اس میں کمی بیشی جج نہیں کر سکتا, جہاں پہ ڈیفائنڈ ہے ہر چیز. ایک قتل عمد, ایک قتل خطا, یا دیگر کوئی بھی آپ وہ بات کر لیں, تو اس میں سزائیں ڈیفائنڈ ہیں, مرضی نہیں چل سکتی اس میں کہ ایک عمر قید کر دیا, کسی کو پھانسی دے دیا, کسی کو 10 سال کر دیا, کسی نہیں, جو ایسا نہیں ہے, کیونکہ کئی چیزیں ڈیفائنڈ ہیں لا میں. عمد مطلب پلاننگ کے ساتھ
کسی بھی شخص کا قتل کرنا اس کی سمپل سزا پھانسی ہے جس میں پلان کیا. خطا میں سزا 5 سال ہے. خطا سے مطلب یہ ہوا آپ چھت سے کوئی چیز نیچے پھینک رہے تھے یا نیچے آپ کا بھائی کھڑا تھا یا کوئی چارپائی دے رہے تھے اسے کچھ بھی دے رہے تھے تو آپ نے نیچے پھینکی. نیچے آپ پھینک رہے ہیں رسی سے باندھ کے آپ کی رسی ٹوٹ گئی. نیچے کوئی بچہ گزر رہا تھا کوئی آدمی گزر رہا تھا اچانک بھاگتا ہوا وہاں سے جا رہا تھا کہیں اور اس کے اوپر گر گئی جس سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی اور وہ فوت ہو گیا. تو نیچرلی یہ آپ کی نالائکی اور وہ تو گردانی جائے گی کہ آپ نے بندوبست نہیں کیا لیکن کیونکہ آپ کی ول نہیں تھی وش نہیں تھی پلاننگ نہیں تھی آپ مارنا نہیں چاہ رہے تھے آپ تو سمپل ایک چھوٹا سا کام کر رہے تھے لیکن ایسا واقعہ ہو گیا تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے تو کیا ہوا تو اس پہ پھانسی نہیں ہوگی ڈھائی اس پہ عمر قید ہوگی اس پہ آپ کو مطلب جو بھی اس طرح کرتے ہیں ان کے 5 سے 7 سال. تو مطلب سبسٹینٹیو لا جو ہے وہ بیسیکلی ریمیڈیز پرووائڈ کرتا ہے جب حق وائلیٹ ہو جائے جب کسی کے ساتھ ناحق ہو جائے تو یہ سبسٹینٹیو لا وہاں پہ آ کے اس کی وہ بیان کرتا مطلب اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اس کے رائٹس کو مانتا ہے اور اس کے رائٹس کو لے کے دیتا ہے. اب اس میں پنشمنٹ ہیں اور اس میں آفنسز بھی بتائے گئے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کرنا یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ پاکستان پینل کوڈ ہے PPC جسے کہتے ہیں. پروسیجرل لا یہ کیا ہے یہ لا کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ہاؤ ٹو اپلائی لا. آپ نے کوئی حق مار گیا تو آپ کو کیسے کرنا ہے FIR درج کرانی ہے یا آپ نے ڈائریکٹ کورٹ میں جا کے اپلیکیشن دینی ہے. سول کورٹ میں میریجز کا مسئلہ ہے ڈائیورس کا مسئلہ ہے جائیداد کو دینے کا مسئلہ ہے یا کسی نے جرم کیا ہے اس کا مسئلہ ہے. تو سب یہ پروسیجر ڈیفائن کرتا ہے پروسیجرل لا کہ کس طریقے سے آپ آئیں گے کس طریقے سے دیں گے کیا کیا آپ نے کرنا ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ CRPC ہے کرمنل پروسیجر ایکٹ جو ہے CRPC اور CPC ہے سول پروسیجرنگ کوڈ. ایک کرمنل پروسیجرنگ ہے ایک سول ہے. اب آگے کرمنل لا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں کہ لا کرائم کے بارے میں ہے کہ جو کرائم ہے اس کو ڈیل کرتا ہے اور اٹارنی جنرل جو ہے جو گورنمنٹ کا وہ اسے دیکھتے ہیں وہاں حکومت کی سطح پہ. اس طرح سول لا ہیں. سول لا بیسکلی کیا ہوتے ہیں کہ اٹ از کنسرنڈ ود دی وائلیشن آف پرائیویٹ رائٹس in their individual or corporate capacity, breach of contract, negligence and defamation, nuisance, trespassing. اب یہ بیسکلی کوئی کانٹریکٹ آپ نے کیا اور وہ اس کی وائلیشن ہو گئی آپ کی زمین کا کوئی جھگڑا ہو گیا یا آپ کا کوئی ڈیفیمیشن ہے آپ کا نام غلط استعمال ہوا کوئی نیسنس ہے کوئی آپ کی پراپرٹی پہ کوئی داخل ہو گیا اور اس نے وہاں پہ کچھ اپنا جھونپڑی بنا لی کچھ کر لی تو یہ اس قسم کا جو سول میٹرز ہے تو یہ سویلین لا ہے. اور یہ کاز آف ایکشن اس وقت اس کا بنتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کی پراپرٹی میں یا اس کے حقوق میں بغیر مرضی کے داخل ہو جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سول لا کہتے ہیں اسے ہم سول لا کہتے ہیں کہ جو نیگلیجنس ڈیفیمیشن نیوسنس ٹریسپاسنگ وغیرہ اس میں داخل ہوتا ہے. سو if a person private rights are violated the person has a cause of action. A cause of action are recognized by statute and by the common law. اب cause of action جو ہے وہ اسٹیٹیوٹس کے مطلب جو سرکار نے بنائے ہوئے کہ اگر یہ اس حد تک ہو جائے گا تو کاز آف ایکشن پیدا ہو گیا. مطلب یہ کہ اب حکومت کا کاز آف ایکشن یہ ہوتا ہے کہ اب عدالت کا حکومت کا ریاست کا کام ہے کہ آ کے ایکشن لے. وہ شخص حد سے بڑھ گیا مطلب یہ کہ اسے ہم نے جو لبرٹیز دے رکھی تھی جو کام دے رکھے تھے اس کام سے بڑھ گیا. جیسے ایک شخص کو آپ نے کام دیا کہ دکان پہ یہ کام کیا کرو وہ اپنا کام کے ساتھ بڑھتے اس نے کیا 2-4 چیزیں بیچ کے الگ سے شو نہیں کیا اس نے آپ کے لیجر میں
یا چوری کر لی یا کچھ بھی آپ کو کوئی دے دے، تو آپ کے پاس کاز آف ایکشن آ گیا کہ بھائی میں نے یہ کام تھوڑی دیا تھا، میں نے تو کام اس کو یہ دیا تھا. اب اس نے چوری کی، اس کا مطلب اپنے حد سے بڑھا، تو لہٰذا کاز آف ایکشن ہے. یہ کاز آف ایکشن میں آپ کو بہت ہی سمپل سی تعریف بتا رہا ہوں. تو سول لا جو ہے یہ اگین وہی بات ہے کہ جو آپ کی جو رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں اس کو انفورس بھی کرتا ہے کہ جو آپ نے ڈیوٹی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. آپ نے قانون کا احترام کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے جو ہے یہ جو چیزیں ہیں جس سے آرڈر رہتا ہے قائم، اسے آپ نے قائم رکھنا ہے. اچھا، ایکٹس جو ہیں، دیکھیں ایکٹس مختلف قسم کی چیزیں. ایک تو ہو گیا پرسنلی ایکٹ، جو آپ کو سب کو پتا ہے نا، ایکٹ، ایکشن، ایکٹنگ وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہے کہ ایک برسا کمٹ کرتا ہے یا اومٹ کرتا ہے. دیکھو ایکٹ دو چیزوں کا نام ہوتا ہے، یاد رکھیے قانون کی زبان میں. ایک کمیشن، مطلب کمٹ کرنا، مطلب تم نے ایک کام کرنا تھا، لائٹ کو آف کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا، اس وجہ سے دھماکہ ہوا، تو آپ کیا ہوئے؟ آپ کا کام نہ کرنا بھی جرم ہے کہ جس کے لیے آپ کو کہا جائے کہ آپ کام کریں. تو اس کو کہتے ہیں اومیشن. آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ نے نہیں کی، تو نہ کرنا بھی جرم ہوا. اچھا، ایک تھا کہ آپ کو نہیں کرنا تھا، مطلب وہ دروازہ بند نہیں کرنا تھا، یا وہ لائٹ یا وہ سوئچ آف نہیں کرنا تھا، آپ نے کر دیا، تو یہ کمٹ کیا، تو یہ بھی جرم. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ تو اس طرح زندگی میں، ہماری لائف میں، آپ کے ہاں بھی، میں گھر کی مثال لے لو، محلے کی لے لو، شہر کی لے لو، کہیں بھی کوئی چیز کرنا بھی جرم ہوتا ہے اور کوئی چیز نہ کرنا بھی جرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جرم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کمٹ ہی کیا جائے. تو مطلب کمیشن کے ساتھ ساتھ اومیشن، اومٹ کر دیا آپ نے اس کو اومٹ کر دیا، آپ نے نہیں کیا، ڈیوٹی تھی آپ کی، تو نہ کرنا بھی جرم ہوا، کرنا بھی جرم ہوا. تو یہ تو بات آ گئی سمپل سی ایکٹ کے اوپر، جو مختلف قوانین میں آپ آ گئے. تو ایکٹ میں آپ کے کتنے بھی ایمیشنز ہیں، ایفیلیشنز ہیں اور دیگر چیزیں، یہ ساری چیزیں شامل ہو. اچھا، جو ایکٹ ہیں کہ جو آپ کا مطلب جیسے ایگزامینیشن اور کراس ایگزامینیشن، یہ ایک جوڈیشل ٹرم ہے، آپ نے سنا ہوگا، جرا وغیرہ، جرا و تعدیل. تو یہ کیا ہے؟ اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کون شخص کتنا مجرم تھا اور کتنا مجرم نہیں تھا، مطلب اس نے کتنے وہ کیے، کتنے نہیں کیے. اچھا، اب جو ایکٹ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کا ایک آپ نے ایکٹ سنا ہوگا، پارلیمنٹ کا ایکٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ امور جو ہے یہ ادارے کے اوپر قانون سازی کے تحت لازم کر دیے گئے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کریں گے. اس قانون کو ایکٹ کہتے ہیں. آرڈیننس کیا ہوتا ہے؟ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا یہ پاور ہے کہ جب پارلیمنٹ، جو قومی اسمبلی ہے اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ، یہ نہیں ہو، ان کا سیشن نہیں ہو، تو کوئی بھی اہم کام کا آرڈیننس نکال دے جو 90 دن تک رہے گا. اور جیسے ہی یہ لوگ چھٹی سے واپس آئیں گے، قومی اسمبلی کے یہ جتنے بھی چیمپئن ہیں، سینٹ کے ایم این ایز وغیرہ، تو یہ پھر آ کے اس آرڈیننس کو اپنے ووٹ کی شکل میں ڈیبیٹ ہونے کے بعد اسے قانون کا حصہ بنا دیں گے. آرڈیننس، اس کو آرڈیننس کہتے ہیں. اچھا، رولز کیا ہے؟ یہ کوئی بھی لا بن جاتا ہے تو اس کے نیچے ایک رولز بنائے جاتے ہیں کہ ابھی قانون تو بن گیا، کوئی مکسنگ نہیں کرنی نا، کوئی بھی جو ایڈلٹریشن ہے، مطلب دودھ میں پانی نہیں ملانا. یہ اب اگر کوئی چیز ہو گئی ہے، کسی شخص نے دودھ میں پانی ملا دیا، تو اب اس کا رولز کیا ہے؟ اب اس کے رولز بنائیں گے. وہ کیا بنائیں گے؟ اس کو فرانزک لیب میں لے کے جائیں گے، وہاں دیکھیں گے اتنے پرسنٹ کا ہوگا تو اس کو بتائیں گے پی ایچ اتنا ہوگا. یہ اس کے رولز بنے ہوئے ہیں. یہ جب آپ یہ لا پڑھیں گے نا، فوڈس کے لا، تو اس کے رولز بنے ہوئے ہیں. اسی طرح شوگر کا رول ہے، چاول کا ہے، سب کا. یہ الگ بات ہے، ہمارے یہاں اس پہ عمل نہیں ہوتا، لیکن رول بنے ہوئے ہیں کہ اگر شوگر ہے تو کتنی چمک ہونی چاہیے، کتنی میٹھی ہونی چاہیے. اس طرح چاول ہے تو اس کا دانہ کتنا کیا ہے، تو اس پر کیا وہ ہوگا، ریٹ بنے گا، اس پہ کیا ریٹ ہوگا، مختلف مطلب چیزیں ہیں. تو رولز اس کو کہتے ہیں. قانون بن گیا کہ بھائی چوری نہیں کرنی، یہ قانون بن گیا. اب اس کے نیچے رول بنے گا کہ بھائی کس چیز کو چوری کہا جائے گا، کس کو چوری نہ کہا جائے گا. یہ رول بن گیا، اسی قانون کا رول بن گیا.
اور آخر میں ریگولیشنس ہیں. ریگولیشنس کیا ہیں کہ یہ کوئی بھی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کسی بھی ادارے کے کام کو چلانے کے لیے کسی بھی ادارے کے کام کو چلانے کے لیے جو قواعد اور ضوابط مطلب کوئی ضابطے لکھتی ہے, کوئی اس کا پروٹوکول بناتی ہے, اسے کہا جاتا ہے ریگولیشنز. مثال کے طور پہ بجلی کے الیکٹرک ہے, ایک اس کو کام دے دیا کہ آپ نے بجلی سپلائی کرنی ہے, تو اس کے ایک ریگولیشنز بن گئے کہ بھائی ہر مہینے بل آیا کرے گا, بل میں یہ چیز لکھی جائے گی, اتنے دنوں میں پیمنٹ ہوگی, وقفہ اتنا دیا جائے گا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ مختلف یہ ایڈمنسٹریٹو لا آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر یہ ریگولیشنز آ جاتے ہیں جو کہ رولز سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ یہ کام کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ریگولیشن سے اس کا واسطہ ہوتا ہے. تو یہ میرا آج کا لیکچر تھا بیٹا. تو تھینک یو ویری مچ فار یور پارٹیسپیشن. آپ کا بہت بہت شکریہ.